السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تسہیل النحو میں آج کے درس میں ہم لفظ اور اس کی اقسام سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہا جاتا ہے، اور یہ بات اگر معنی رکھتی ہے، یعنی اس کا کوئی معنی اور مفہوم ہے، تو اس کو موضوع کہا جاتا ہے، اور اگر اس کا معنی اور مفہوم نہیں ہے تو اس کو ہم مہمل کہتے ہیں۔ پھر جو لفظ معنی رکھتا ہے، یعنی جو موضوع ہے، معنی دار جو لفظ ہے، اس کی چند اقسام ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، اور دو قسمیں وہ ہیں مفرد مرکب۔ یعنی لفظ کی پھر یہ دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد اور مرکب۔ مؤلف کہتے ہیں مفرد ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے، اور اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اور جہاں تک مرکب کی بات ہے تو مرکب ایسے لفظ کو کہیں گے جو دو یا دو سے زائد کلمات سے مل کر بنا ہو۔ ابھی ہم مفرد سے متعلق چند باتیں مزید آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، چونکہ مرکب کی بحث آگے آئے گی اور وہاں مرکب کے تعلق سے باتیں بیان کی جائیں گی۔ یہ مفرد یعنی جو لفظ معنی رکھتا ہے، معنی دار ہے، اور ایک معنی کو بتلاتا ہے، جیسے قلم، کتاب، یا اسی طرح سے اور بھی بہت ساری مثالیں اس میں دی جا سکتی ہیں۔ کوئی بھی ایک چیز لے لیجئے، کسی کا نام ہے، مان لیجئے چوک ہے، یا اسی طرح سے ڈیسک ہے، یا اسی طرح سے بورڈ ہے، یا اسی طرح سے کمرہ ہے، یہ سارے ایک معنی ادا کر رہے ہیں۔ یا اسی طرح سے اس نے کھایا، اس نے پیا، یا اسی طرح سے یا الا وغیرہ، تو یہ جتنے بھی ہیں یہ ایک معنی ادا کر رہے ہیں، ان سے ایک معنی معلوم ہو رہا ہے، اور یہ ایک معنی ادا کرنے کی وجہ سے یہ مفرد میں شمار کیے جائیں گے۔ اب مفرد کی پھر مزید کئی اقسام ہیں، کئی قسمیں ہیں، اور مفرد کی جو اقسام ہیں اس کے تعلق سے بھی یہاں مؤلف نے 3 قسمیں بیان کی ہیں مفرد کی۔ اسم، فعل اور حرف۔ مفرد کی یہ 3 قسمیں مؤلف نے بیان کی ہیں، یعنی اسم، فعل اور حرف۔ اسم اور فعل اور حرف یہ مفرد کی قسمیں ہیں، اور جیسا کہ بتلایا گیا کہ مفرد کو چونکہ کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمہ کا بھی یہی معنی اور مفہوم ہوتا ہے، ایسی بات، ایسا قول جو مفرد معنی پر دلالت کرے۔ تو یہ مفرد کی یا اسی طرح سے کلمے کی 3 قسمیں ہوئیں۔ 3 قسمیں کیوں ہیں؟ 3 قسمیں اس لیے ہیں مفرد کی کہ جو بھی ہم معنی بیان کرتے ہیں، اپنی زبان سے نکالتے ہیں، کہ وہ یا تو اپنے معنی کو خود بتائے گا یا اپنا معنی بتانے کے لیے کسی اور دوسرے مفرد کا، دوسرے کلمے کا محتاج ہوگا۔ آئی بات میں؟ اور اگر وہ اپنے معنی خود بتاتا ہے، کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہے، تو اس کی 2 شکلیں بنیں گی۔ یا تو اس میں کوئی زمانہ پایا جائے گا، یا اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا۔ اگر اس کے اندر زمانہ نہیں پایا گیا تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ تو اسم کی تعریف کیا ہوگی؟ یعنی ایسا مفرد یا ایسا کلمہ جو اپنے معنی کو خود بتائے
اور اس کے اندر زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے ہم نے جو اوپر مثال پڑھی، کتاب، قلم، یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ اسم کی مثالیں ہیں۔ جیسے اور بھی مثالیں لے سکتے ہیں، فرسن، کتاب۔ اور اگر جو اپنے مستقل معنی کو بتلائے، یعنی جو معنی اس کے اندر پایا جا رہا ہے وہ معنی اس کے اندر پوری طرح سے سمجھ میں آ جاتے ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، تو ایسا کلمہ یا ایسا مفرد فعل کہلاتا ہے۔ جیسے ضربا، یا اسی طرح سے نصرا۔ ضربا مطلب اس نے مارا، نصرا مطلب اس نے مدد کی۔ اور اگر وہ مفرد یا وہ کلمہ اپنا معنی بغیر کسی دوسرے کلمے سے ملے ہوئے نہیں بتاتا ہے، اس کا معنی بغیر کسی دوسرے کلمے کے ساتھ جڑے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اسے حرف کہتے ہیں۔ جیسے علی، یا اسی طرح سے فی یا من وغیرہ بہت ساری حروف جارہ ہیں، یا اسی طرح سے اور جو دوسرے حروف ہیں جن کے معنی بغیر کسی دوسرے کلمے سے ملے ہوئے ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ تو یہ مفرد کی 3 قسمیں ہوئیں، یعنی مفرد یا کلمہ 3 قسمیں ہیں اس کی، اسم، فعل، حرف۔ اور یہ 3 ہی قسمیں اس لیے ہیں کہ مفرد یا کلمہ یا تو اپنا معنی مستقل بتلائے گا بغیر کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملے ہوئے، یا اپنا معنی مستقل نہیں بتلائے گا یہاں تک کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ مل جائے۔ اگر وہ اپنا معنی مستقل بتلاتا ہے بغیر کسی دوسرے کلمے سے ملے ہوئے، تو یا تو اس میں زمانہ نہیں پایا جائے گا اور وہ اسم ہے، اور یا زمانہ اس میں پایا جائے گا اور وہ فعل ہے۔ اور اگر وہ اپنا معنی بغیر کسی دوسرے کلمے کے نہیں بتا پاتا ہے تو اسے حرف کہیں گے۔ جیسے ایک مثال یہاں میں لیتا ہوں، ذہبتو یا ذہبا زید الی بریلی۔ ذہبا زید الی بریلی، زید بریلی گیا۔ تو یہ ذہبا یہ اپنے معنی کو بتلا رہا ہے، ذہبا مطلب وہ گیا، اور یہ بغیر ملے بھی اپنے معنی کو بتلا دیتا ہے، تو یہ ہو گیا مستقل معنی بتلانے والا۔ اور اس میں ساتھ ہی ساتھ فعل زمانہ پایا جا رہا ہے ماضی کا، اس لیے یہ فعل ہو گیا، یہ ہو گیا فعل۔ زید، اس کے اندر یہ بھی اپنا معنی بتلا رہا ہے لیکن زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے اسم ہو گیا۔ اور یہ الہ ہے، الہ مطلب تک ہوتا ہے، یہ اپنا معنی بتا رہا ہے لیکن جب ذہبا اور بریلی کے ساتھ مل کر آ رہا ہے تب۔ اگر ذہبا اور بریلی کے ساتھ یہ نہ ہوتا تو یہ اپنے معنی نہیں بتا پاتا، اس لیے یہ ہو گیا حرف۔ اور یہ بھی نام ہے، یہ اسم ہو گیا۔ تو یہ ذہبا زید الی بریلی میں اسم فعل کی پہچان ہوئی۔ ہم اس طرح سے اس کے اندر اسم اور فعل وغیرہ کو پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہوئی اسم، فعل اور حرف کی تقسیم سے متعلق۔ اسی طرح سے مؤلف نے یہاں اسم کی پھر اقسام ذکر کی ہیں۔ اسم کی یہ 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ جامد ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی لفظ سے نہ بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا لفظ بنا ہو۔ جیسے رجل ہے، جیسے رجل، فرس، یہ جامد ہو گیا، یہ جامد کی مثال ہو گئی۔
اور مصدر ایسے اسم کو کہتے ہیں جو خود تو کسی لفظ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے اور دوسرے الفاظ بنتے ہوں، جیسے نصرن، یا اسی طرح سے ضربن، نصرن ضربن، نصرہ فعل ماضی یا ینصرو فعل مضارع، یہ سارے نصرن سے بنتے ہیں، یا اسی طرح سے ضربہ یضربو، یہ سارے اسی ضربن سے بنتے ہیں۔ تو ایسا اسم جو خود تو کسی سے نہیں بنا ہے لیکن اس سے بہت سارے بنتے ہیں تو اس کو مصدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مشتق کا مطلب ہے نکالا ہوا، یعنی جو مصدر سے بنایا گیا ہو، ایسا اسم جو مصدر سے بنایا گیا ہو، جیسے اسم فاعل، اسم فاعل، اسم مفعول، یا اسی طرح سے صفت مشبہ ہے، اور اسی طرح سے اسم اعلیٰ ہے، اسم تفضیل اور اسم مبالغہ وغیرہ، یہ سارے اسماء مشتقہ اسم مشتق میں شمار کیے جائیں گے، کیونکہ یہ مصدر سے نکل کر آئے ہیں، مصدر سے یہ بنائے گئے ہیں۔ تو یہ مفرد سے متعلق چند باتیں یہاں مؤلف نے بیان کی، مفرد کی اقسام، اور پھر مفرد میں سے ایک خاص جو اسم ہے اس کی قسمیں یہاں بیان کی گئیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔